بلوچستان میں ہونے والی انسرجنسی بغاوت، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ بغاوت صرف بلوچستان کے 2-3 ڈسٹرکٹس تک محدود ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ صرف 2-3 سرداروں کا علاقہ ہے جہاں پر انسرجنسی اور بغاوت ہے۔ اصل میں صورتحال ہے کیا؟ بلوچستان کے کتنے % علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلح کارروائیاں ہوتی ہیں، انسرجنسی ہوتی ہے یا ایک لحاظ سے بغاوت کی صورتحال جنم لیتی ہے؟ اسی سب کو آج فیکٹس کی صورت میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں۔ تمام دوستوں کو ری تھنک ود عمر جاوید میں ویلکم، خوش آمدید۔ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں جو انسرجنسی ہے وہ ان علاقوں میں بنیادی طور پر، یہ آپ کے سامنے نقشہ بھی آ رہا ہے، جسے ماضی کی کلات سٹیٹ، جو کلات پرنسٹری سٹیٹ تھی، جالوان کا علاقہ اور ساراوان کا علاقہ، بنیادی طور پر 1947 سے لے کر اب تک بلوچستان میں جتنی بھی انسرجنسیز ہوئی ہیں، بغاوتیں ہوئی ہیں، چاہے 50s میں ہوں، 60s، 70s، 90s یا اب جو ہو رہی ہیں، وہ ان 3 علاقوں کے گرد ہوتی ہیں۔ اب یہ ایشو ہے کیا؟ یعنی یہ کلات اور جالوان اور ساوران کے علاقوں کے گرد ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ اصل میں 1947 میں جو کلات کی سٹیٹ تھی وہ آج کے بلوچستان کا 40% سے بھی زیادہ کا علاقہ تھا، تو اس 40% کے زیادہ کے علاقے پر حکومت تھی احمد یار خان کی، جو یہاں کے حکمران تھے، شاہی حکمران تھے۔ انہوں نے 1947 میں، اب یہ کنفیوژن کا شکار تھے، کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، کبھی کہا جاتا تھا یہ انڈیا کے ساتھ شامل ہوں گے، کبھی کہا جاتا تھا یہ آزاد بلوچستان کی حیثیت رکھیں گے، کبھی کوئی کہتا تھا یہ ایران کے ساتھ ہو جائیں گے، افغانستان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ساری 1947 میں جب برٹش کو آزادی مل رہی تھی، یہ ساری کنفیوژن کی صورتحال بلوچستان میں چل رہی تھی۔ ابھی احمد یار خان واضح طور پر یہ نہیں ان کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا کہ پاکستان یا آزاد یا ایران یا افغانستان، کہ ان کے جو آس پاس کی ریاستیں تھیں، خاص طور پر جو خاران، مکران اور لسبیلا، یہ آپ کے سامنے میپ پر بھی آ رہا ہے، یہ جو سٹیٹس تھی ان کے رولرز کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اب ہوا کیا؟ کیونکہ جو یہ ہم ریاستیں دیکھیں، جو جن ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، یہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ شامل ہوئیں تو کلات کے پاس، کلات ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بن کر، لینڈ لاکڈ علاقہ، لینڈ لاکڈ ایک خطہ بن کر رہ گیا، کیونکہ اس کا اب سمندری راستہ نہیں رہا تھا۔ مکران کی صورت میں سمندری راستہ بھی پاکستان کی طرف آ رہا تھا۔ یوں احمد یار خان کی طرف سے یہ باقاعدہ اعلان اب کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن ان کے بھائی پرنس کریم کی طرف سے باقاعدہ مسلح تحریک شروع کر دی گئی۔ پرنس کریم کا یہ دعویٰ تھا کہ کلات جو ہے وہ آزاد ہے اور اسے آزاد ہی رہنا چاہیے، ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ یہ جو پرنس کریم کی طرف سے بغاوت تھی، یہ خیر کرش کر دی گئی۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے، کبھی آپریشنز ہوئے، ملٹری آپریشنز ہوئے، انہوں نے ملیٹنسی کو، انسرجنسی کو کرش کیا، پھر انسرجنسی شروع ہوئی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کنفائنڈ رہی ہے جو ماضی کی کلات ریاستیں ہوتی تھی، اور کلات ریاستیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ویسل سٹیٹس جسے کہتے ہیں، یعنی ایسی سٹیٹ جو توفیلی ہوتی ہیں، جیسے ساوران اور جو جالوان کی سٹیٹس تھی بلوچستان میں، یہ کلات کی توفیلی ریاستیں تھی، کلات پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ تو آج کے جو بلوچستان میں جو انسرجنسی، بغاوت یا دہشت گردی ہوتی ہے، وہ ان 3 علاقوں میں، یعنی فارمر جو کلات پرنسٹری سٹیٹ ہے اور اس کی جو ویسل توفیلی سٹیٹس تھی ساوران یا جالوان کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہ میپ کی صورت میں بھی، بلوچستان کے جو بروہی علاقے ہیں، جو بلوچستان کی سب سے قدیم قوم ہے، بروہی قوم ہے، وہاں کے جو علاقے ہیں، مکران کے علاقے ہیں، لسبیلا کے، خاران کے علاقے ہیں، اور جو پورا پشتون نارتھ بیلٹ ہے بلوچستان کی، یہاں پر انسرجنسی نہیں ہوتی۔ اب یہ بلوچستان میں انسرجنسی بار بار ہوتی کیوں رہی، بار بار کیوں، اور اب تک یہ بلوچستان کے عوام ڈپرائیو کیوں رہے، وہاں تعلیم، وہاں صحت، سڑکوں، بجلی، یہ صورتحال ورسٹ رہی کیوں؟ اس میں اصل میں پاکستان کی جو حکمران تھے انہوں نے بھی 1947 کے بعد بلوچستان میں سینڈے مائن، رابرٹ سینڈے مائن کا فارمولہ ہی استعمال کیا۔ اب یہ رابرٹ سینڈے مائن کون تھے یہ بھی آپ دیکھیے میپ کی صورت میں، انفوگرافک کی صورت میں۔ یہ سینڈے مائن وہاں بلوچستان کے ملٹری ایڈمنسٹریٹو تھے۔ انہوں نے اصل میں
1876 में बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम की बुनियाद रखी थी, यानी बलूचिस्तान में बलोचों की हमायत के लिए सिर्फ सरदारों को अपीज़ किया जाए, सरदारों को खुश किया जाए, इन्हें लॉयल्टी दी जाए, पैसा दिया जाए, मराद दी जाए, इनको अयाशी की सहूलियात फराहम की जाएँ, तो ये बलोच भी हमारे कंट्रोल में रहेंगे। इसे संडेमैन फार्मूला भी कहते हैं। इसी संडेमैन फार्मूला के तहत पाकिस्तान ने वहाँ के ऐसे करप्ट सरदारों को नवाजना शुरू किया जो करप्ट थे, बेईमान थे, वहाँ के लोगों का हक खा जाते थे, वहाँ की तालीम के फंड, सेहत का फंड्स खा जाते थे। यही वजह है कि जो लैक ऑफ गवर्नेंस है या जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, जुडिशल अथॉरिटी का ना होना है, ये सब इन सरदारों की, जिन सरदारों को अपीज़ किया गया उनकी बदौलत है कि जिन्होंने अपने अवाम को लूट कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। आप देखिए, सबसे बड़ी सबूत ये है, बलूचिस्तान के अंदर जो पश्तून बेल्ट है वहाँ इस तरह की डिप्रिवेशन क्यों नहीं है। हालांकि वो बलूचिस्तान में पश्तून रह रहे हैं सदियों से, वहाँ पश्तून बेल्ट है, क्योंकि पश्तूनों के अंदर ऐसे जालिमाना और करप्ट सरदार नहीं है, वहाँ पर ऐसा सरदारी निज़ाम नहीं है पश्तून बेल्ट के अंदर। यही वजह है वहाँ पर इस तरह की ग्रीवेंसेस नहीं है। तो ये करप्ट सरदारों को जिस तरीके से अपीज़ किया गया, जिस तरीके से इन करप्ट सरदारों को वहाँ पर फंड्स के नाम पर रिश्वतें दी गई, ये सब इस वजह से है कि ये डिप्रिवेशन कम होने का नाम नहीं लेती, वरना ये हमें पश्तून बेल्ट में नज़र आती। पश्तून बेल्ट में ऐसा नहीं है। जहाँ तक बलूचिस्तान के डेमोग्राफी का ताल्लुक है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में 35% के लगभग बलोच हैं, तो 35% के लगभग ही पश्तून भी हैं। कुछ परसेंट यानी 35.49% बलोची बोलने वाले हैं और 35.34% पश्तो बोलने वाले हैं, यानी कुछ परसेंट का, यानी 1% से भी कम का फ़र्क है जो बलोच बोलने वालों की अक्सरियत है। बाकी 17% बरोही स्पीकर्स हैं, ड्राविडियन जो बरोही हैं, जो बहुत कदीम वहाँ के बाशिंदे हैं। तो ये बलूचिस्तान की सूरत हाल, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी किन इलाकों में हो रही है, किन इलाकों में होती रही है, संडेमैन फार्मूला क्या है, ये फार्मूला मतरूक हो चुका है। अब ये सरदारी निज़ाम कोई फ्रूट्स नहीं दे रहा, इसके बावजूद ये संडेमैन फार्मूला एक लिहाज से चल रहा है। तो ये बलूचिस्तान के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।